بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، نبوی وصیتیں کے نام سے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت جرموزہ الحجیمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ اوصنی، اے اللہ کے رسول آپ مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا اوصیک الا تکون لعانا، میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ تم لعان نہ بننا۔ لعان نہ بننا، اس کا مطلب کہ تم لعنت ملامت کرنے والے نہ بننا، اپنے آپ کو لعنت ملامت کرنے سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت اس شخص کو تھی جس کا نام جرموزہ الحجیمی رضی اللہ عنہ ہے۔ انہوں نے پہل کی اور کہا کہ یا رسول اللہ اوصنی، اے اللہ کے رسول آپ مجھے وصیت کریے۔ آپ نے کہا اوصیک الا تکون لعانا، میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ تم لعان نہ بننا، یعنی لعنت ملامت کرنے والا کیا ہے، نہ بننا۔ اگر غور کیا جائے محترم ناظرین، تو سب سے خطرناک آفت جو انسان کے اور ایک آدمی کے حق میں ہوتی ہے وہ یہ زبان کے ذریعے جو آفتیں آئیں، اور زبان کے ذریعے آفتیں اس وقت آتی ہیں انسان کو جب انسان اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے، یعنی زبان کا غلط استعمال کرے، چغل خوری ہو، برا بھلا کہنا ہو، گالی گلوچ ہو، لعن طعن ہو۔ اس کا انجام اور اس کی سزا صرف آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کی سزا اس آدمی کو کیا ہے، ضرور دیتا ہے۔ زبان کے ذریعے جو آفتیں آتی ہیں اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ کس قسم کی آفت کیا ہے زبان کی بنا پر کیا ہے ہم پر آئے۔ اسی لیے زبان کی حفاظت کرنے کا ہمیں ہمیشہ کیا ہے حکم دیا گیا ہے۔ اس زبان سے صحیح باتیں کہیں، درست باتیں کہیں، اور زبان سے غلط باتیں کہنے سے، بری باتیں کہنے سے زبان کو کیا ہے روک کر کے رکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان باللہ کا ایک اہم تقاضا قرار دیا گیا ہے کہ بندہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، زبان کا صحیح استعمال کرتا ہے، اور زبان سے خیر اور بھلائی ہی کی باتیں کہتا ہے، ورنہ خاموشی اختیار کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے فلیقل خیرا او لیصمت، اسے چاہیے خیر و بھلائی کی بات کہے، خیر و بھلائی کی بات کرے، او لیصمت، ورنہ وہ خاموشی اختیار کرے۔ کتنی بہترین تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی، اور کتنی واضح تعلیم ہے
کہ جس کا معنی بالکل واضح ہے تاکہ آسانی سے ہم عمل کر سکیں، کوئی غلط نیتی کے ساتھ کوئی تعویل نہ کر بیٹھے اس کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے خیر و بھلائی کی باتیں کہے، او لیصمت، ورنہ وہ خاموشی اختیار کرے۔ کچھ بات کہنا ہے، اس بات کو کہنے سے پہلے اپنی زبان سے ہم اپنا محاسبہ کریں، سوچیں کہ کیا بات کہنے جا رہے ہیں۔ اگر خیر اور بھلائی کی بات ہے تو کہہ بیٹھیں، ورنہ ہم خاموشی اختیار کریں۔ ہمارا خاموشی ہی اختیار کرنا کیا ہے، ہمارے حق میں کیا ہے، بہتر ہوگا۔ لعن طعن کرنا حضرات، یہ بہت ہی سنگین جرم ہے۔ کسی پر لعنت بھیجنا کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش سے محروم رہو۔ جسے اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا جاتا ہے، بھگا دیا جاتا ہے، پیچھے کر دیا جاتا ہے، یہ لعنت کے معنی میں آتا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم کریں؟ اللہ کی رحمت بہت ہی وسیع ہے، اللہ جسے چاہے اپنی رحمت سے نوازے، یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ کا حکم ہے۔ ہمیں کوئی اس میں دخل دینے کی گنجائش نہیں ہمارے طرف سے کہ ہم لوگوں تک اللہ کی رحمت کو پہنچنے سے روکیں اور لوگوں پر کیا ہے، لعن طعن کریں۔ تو جب اس شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اوصنی، اے اللہ کے رسول آپ مجھے وصیت کریے، آپ نے فرمایا اوصیک الا تکون لعانا، میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ تم لعن طعن کرنے والا کیا ہے، نہ بننا۔ لعن طعن کرنے سے اپنے آپ کو کیا ہے، روک کر کیا ہے، رکھنا۔ اسی لیے ایسے کہنا کہ لعنت اللہ علیہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر، غضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب ہو اس پر، یا یہ کہنا ادخلہ اللہ النار، اللہ اسے جہنم میں داخل کرے، یہ تمام باتیں کیا ہے، لعن طعن کرنے میں داخل ہے۔ اس سے کیا ہے، ہمیں کیا ہے، اجتناب کرنا ہے۔ ایمان والے کی صفت اور ایمان والے کی خوبی یہ نہیں ہے کہ وہ لعن طعن کرتا ہے، بلکہ ایمان والے کی خوبی یہ ہے کہ اپنی زبان کو لعن طعن سے روک کر رکھتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی، مومن طعن کرنے والا نہیں، لعنت کرنے والا نہیں، فحش باتیں کرنے والا نہیں، بذی اور بری باتیں کہنے والا نہیں۔ مومن نہیں ہو سکتا وہ شخص جو لعن طعن کرے اور فحش اور گندی باتیں کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا فرمان فرمایا لا ينبغي لصدیق ان یکون لعانا، جو شخص صدیق ہے، سچ بولنے والا اور سچائی پر ایمان رکھنے والا، اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتا ہے کیونکہ وہ سچ کتاب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھتا ہے کیونکہ آپ صدیق ہیں، سچ بولنے والے ہیں۔ تو جو صدیق شخص ہے، سچ بولنے والا، اچھی باتیں کرنے والا، وہ کبھی لعن طعن کرنے والا کیا ہے، نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا لا تلاعنوا بلعنت اللہ ولا بغضبہ ولا بالنار، تم اللہ کا نام لے کر کے لعنت نہ بھیجو لوگوں پر، اللہ کا نام لے کر کے اللہ کا غضب لوگوں پر کیا ہے، نہ بھیجو، اور نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آگ جہنم جو ہے اس کو لے کر کے لوگوں کو جو ہے لعن طعن کرو۔ تو اور بھی مختلف اور بے شمار نصوص ہیں حضرات جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، لعن طعن کرنے سے ہمیں کیا ہے، روکا ہے۔ اس کا انجام بہت ہی برا ہوتا ہے۔
اس کا انجام کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں ہمیں بتایا، لا یکون اللعانون شفعاء ولا شہداء یوم القیامہ، لا یکون اللعانون شفعاء ولا شہداء یوم القیامہ، روز قیامت وہ لوگ جو دنیا میں لعن طعن کیا کرتے تھے، یہ روز قیامت شفعاء اور شہداء نہیں بنیں گے، کیونکہ روز قیامت ایمان والے اپنے دوسرے ایمان والے بھائیوں کے حق میں شفاعت اور سفارش کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کی سفارش شفاعت ایمان والوں کے حق میں قبول فرمائے گا۔ روز قیامت ایمان والے شہادت گواہی دیں گے اس بات کی کہ انبیاء اور رسل نے اپنے پیغام کو پہنچایا، لیکن جو لعن طعن کرنے والے تھے دنیا میں، انہیں یہ چیز نصیب نہیں ہوگی، نہ تو وہ سفارش کر پائیں گے اور نہ ہی وہ گواہی دے پائیں گے، ان کو اس چیز سے محروم کر دیا جائے گا۔ اور محرومیت کا سبب کیا؟ کیونکہ وہ اپنی دنیاوی زندگی میں لعن طعن کیا کرتے تھے۔ یہ انجام ہے اس شخص کا جو دنیاوی زندگی میں لعن طعن کیا کرتا تھا۔ اسی طرح ایک دوسرا انجام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ یہ، جیسے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان العبد اذا لعن شيئا صعدت اللعنة الى السماء، جب بندہ کسی چیز پر لعنت بھیجتا ہے، یعنی ادھر صرف لوگوں پر لعنت نہیں بلکہ کسی بھی چیز پر لعنت بھیجتا ہے، لعن شیئا، شیئا کا لفظ آیا یعنی کسی بھی چیز پر لعنت بھیجتا ہے، انسان کسی شخص پر کسی انسان پر لعنت بھیجے، یا کسی جانور پر لعنت بھیجے، یا اپنی سواری پر کسی کی سواری پر لعنت بھیجے، اپنے موبائل فون پر لعنت بھیجے، کسی بھی چیز پر کوئی لعنت بھیجے تو یہ لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے، فَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ دُونَهَا، تو آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تاکہ یہ لعنت آسمان تک نہ پہنچے۔ اور یہ لعنت آسمان کی طرف کیوں جاتی ہے؟ کیونکہ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ جیسے کہ بتایا گیا کہ اللہ کی رحمت سے محرومیت، تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی اس لعنت کو آسمان تک پہنچنے سے روک دیتا ہے، آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت سے محرومیت اس کا اختیار انسان کو نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کو ہے۔ جب آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تو یہ لعنت لوٹتی ہے زمین کی طرف، لیکن جب زمین کی طرف آتی ہے تو زمین کے بھی دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ زمین کی طرف اس لیے آتی ہے تاکہ جو ہے زمین ہی پر رہے اور نیچے کی طرف دھس جائے یہ لعنت۔ یہ ایک اشارہ ہے اس طرف کہ آگ کی طرف کیا ہے، یہ لعنت جاتی ہے، سجین، جیسے کہ بعض روایات میں آتا ہے، لیکن زمین کے بھی دروازے کیا ہے، بند کر دیے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ لعنت دائیں بائیں گھومتی رہتی ہے کہ کہیں سے اس کو راستہ ملے گھسنے کا، داخل ہونے کا، لیکن دائیں بائیں سے بھی تمام قسم کے دروازے کیا ہے، بند کر دیے جاتے ہیں۔ اب آخر میں یہ لعنت اسی کی طرف لوٹ کر کے آتی ہے جس نے یہ لعنت بھیجی تھی یا یہ لعنت کہا تھا، یعنی جو لعنت بھیجنے والا، لعنت کہنے والا، لعن طعن کرنے والا، وہ لعنت جو لعن طعن کیا ہے وہ اسی کی طرف ہر حال میں کیا ہے، لوٹ کر کے آ جاتی ہے۔ تو اس میں خسارہ کس کا، نقصان کس کا؟ اس میں خسارہ اور نقصان انسان کا اپنا ہی ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ لعنت کہیں پر بھی نہیں جائے گی، کوشش کرے گی آسمان کی طرف چڑھنے کی، زمین کے اندر دھسنے کی، دائیں بائیں کہیں جانے کی، لیکن ہر طرف سے اس کے لیے کیا ہے، لعنت کے لیے دروازہ بند کر دیا گیا ہے، کہیں پر بھی لعنت نہیں جائے گی۔ لعنت لوٹ کر کے اسی پر آئے گی جس نے لعن طعن کیا تھا۔
اور ادھر لعن تان صرف لوگوں کو نہیں بلکہ کسی بھی چیز کو اگر انسان نے لعن تان کیا ہو، چاہے انسان ہو غیر انسان ہو، وہ لعنت اور طعن اسی کی طرف لوٹ کر آئے گا جس نے لعن تان کیا تھا۔ اسی طرح حضرات اپنے آپ کو لعان بننے سے انسان بچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت جو کی کہ لا تکن لعانا، کہ تم لعن تان کرنے والا نہ بننا، اگر غور کیا جائے تو اس وصیت کی بہت ہی اہمیت ہے، کیونکہ لعن تان کرنے سے انسان کا اپنا بہت ہی زیادہ خسارہ اور کیا ہے، نقصان ہے۔ تو زبان کی حفاظت ہو، کبھی کسی کو کیا ہے لعن تان جو ہے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لعن تان کرنا حضرات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے لوگوں کو محرومیت کرنا مطلب ہوا، اور اللہ کی رحمت کو لوگوں سے کیا ہے روکنے کا کیا ہے مطلب ہوا۔ اسی لیے کیا ہے لعن تان کرنے سے ہمیں کیا ہے روکا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے کہ لوگ ہوا اگر تیز آتی تو ہوا کو لعن تان کرتے، لعنت بھیجتے، تو آپ نے فرمایا اس موقع پر لا تلعن الریح، لا تلعن الریح، ہوا کو لعن تان نہ کرو، فإنها مأمورہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہوا کو حکم دیا ہے، اللہ کے حکم سے یہ ہوا اور یہ جو ہے تیز ہوا آئی ہے۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ إِلَيْهِ، جب کبھی کوئی شخص لعنت بھیجتا ہے کسی پر اور وہ چیز لعنت کے مستحق نہیں، تو وہ لعنت اسی کی طرف کیا ہے لوٹ کر کے آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ بس اوقات مرغہ جو ہوتا ہے اس کو لعن تان کیا کرتے تھے جاہلیت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلعنہ فإنہ یدعو الی الصلاۃ، اس کی آواز سننے کے بعد تم اسے لعن تان نہ کرو، اس کی آواز سے شاید تمہیں نماز نیند میں خلل ہو، ڈسٹرب ہو، کوئی اور وجہ بنے ڈسٹرب کرنے کا، لیکن اس کو لعن تان نہ کرو مرغہ کو، کیونکہ وہ نماز کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ تو غور کریے حضرات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا صحابی کو لا تکن لعانا، کہ تم لعن تان نہ کرنا، لعان نہ بننا، تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ تم لوگوں کو لعن تان نہ کرنا، بلکہ کسی بھی چیز کو، چاہے انسان ہو، جانور ہو، ہوا ہو، پہاڑی ہو، موبائل فون ہو، گاڑی ہو، کسی بھی چیز کو تم لعن تان کیا ہے نہ کرنا، اپنے آپ کو لعان نہ بنانا، بلکہ زبان کی حفاظت ہمیشہ کیا ہے کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، اور بالخصوص لعن تان کرنے سے ہمیں کیا ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی توفیق دے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اپنی زبان سے اچھی، صحیح، بہترین، خیر و بھلائی کی باتیں کرنے کے لیے توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔